السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے بارگاہ رسالت میں سب سے پہلے نذرانہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑے آگے آ جائیں، جو جگہ خالی آپ اسے پور کر دیں۔ ویسے بھی پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے بہت زیادہ ثواب بتایا گیا ہے، تو آپ آگے آ جائیں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، جیسا کہ آپ نے پوسٹر میں پڑھا ہے کہ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ اسلام ایک کامل اور اکمل دین ہے، اسلام ایک یونیک دین ہے، اسلام ایک ماڈرن دین ہے۔ اسلام نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آج آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو آج لوگوں کے دلوں سے رحم نام کی چیز ختم ہو رہی ہے۔ کسی کی رسپیکٹ کرنا، کسی کی عزت کرنا، یہ آج لوگوں کے دلوں سے ختم ہو رہا ہے۔ آئے دن ایک دوسرے کا قتل ہوتا رہتا ہے، لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا خون تو ویسے بھی بڑا سستا ہو چکا ہے، لیکن آپ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر نظر کریں کہ ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، وہ دین جس نے جانوروں پر رحم کرنے کا حکم دیا، وہ دین جس نے مرغی کو برا بھلا کہنے سے روکا، وہ دین جس نے ایک مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا، آج اس دین کے ماننے والے ایک دوسرے کو بڑی آسانی سے قتل کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بڑی آسانی سے مار دیتے ہیں۔ دوستان محترم، آپ دیکھیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد۔ ایک اللہ کے حق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں، اور وہ حق جو ہمیں دوسرے بندوں کے ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ حقوق اللہ کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اگر بندہ اللہ کے حق ادا کرنے میں تھوڑی کوتاہی کر لے گا، اگر سستی کر لے گا، کوئی حق اگر اس کا چھوٹ گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے، وہ اس کے اوپر ہے۔ لیکن اگر آپ نے بندوں کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج ہر جگہ پوری دنیا کے اندر دو ٹائپ کے لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے۔ ایک وہ ہیں جو شریعت کے اوپر حقوق اللہ کے حوالے سے بہت زیادہ چاقو چوبند ہے، پابند ہے۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، صدقات اور خیرات کرنا ہے، اس پر بالکل مکمل طور پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد کے معاملے میں وہی لوگ بڑے سست نظر آتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ رشتہ اچھا نہیں، بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں، بہنوں کے ساتھ اچھا نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں، یعنی حقوق العباد کے معاملے میں وہ کمزور نظر آتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو حقوق العباد اور مخلوق کے معاملے میں بہت زیادہ چاقو چوبند، بلکہ وہ مخلوق کے معاملے میں اللہ کی مخلوق پر اتنے زیادہ مہربان ہوں گے کہ وہ چونٹیوں کو بھی کھانا کھلائیں گے، پرندوں کو بھی کھانا کھلائیں گے، جانوروں کے اوپر بھی بہت زیادہ نرمی کریں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے۔ یعنی مخلوق کے اوپر رحم کرنے میں بہت زیادہ آگے ہیں، اور حقوق اللہ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ سست نظر آتے ہیں۔ اور دونوں کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، جو اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں نا اور بندوں کا حق ادا نہیں کرتے، مخلوق پہ رحم نہیں کرتے، وہ لوگ یہ سوچتے کہ میں نے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، میں نے زکاتیں دے دی،
میں نے حج کر لیا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں جنتی ہو چکا۔ اور جو لوگ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے اور مخلوق خدا پر بہت زیادہ نرم دل ہے، رحم دل ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو چونٹیوں کو کھلا دیتے ہیں، پرندوں کو کھلا دیتے ہیں، جانوروں پہ رحم کر دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کر دیتے ہیں، ہم نماز نہیں بھی پڑھتے تو کیا ہوا، ہم جنتی ہو جائیں گے، ہم روزہ نہیں بھی رکھتے تو کیا ہوا، جنتی ہو جائیں گے۔ یاد رکھے، دین صرف حقوق اللہ پر عمل کرنے کا نام نہیں، اور دین صرف حقوق العباد پہ عمل کرنے کا نام نہیں۔ آپ پورا دین پڑھیں گے نا تو دین مکمل ہوتا ہے 4 چیزوں سے۔ پہلی چیز ہے اعتقادات، عقیدہ۔ جو عقیدہ ہمیں قرآن اور حدیث نے دیا، اللہ اس کے رسول کے حوالے سے، صحابہ اہل بیت کے حوالے سے، اور اولیاء کاملین کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے حوالے سے، ان تمام عقائد پر ہمارا درست ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے عبادات پر، ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب کچھ کرنا ہے، پھر عبادتیں مکمل ہے، پھر ہمارے معاملات درست ہونے چاہیے۔ معاملات میں کیا ہے؟ یہی میاں بیوی کے ساتھ ہمارا حسن سلوک جو ہوتا ہے، میاں بیوی کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، یہ سارے معاملات ہمارے درست ہونے چاہیے۔ اور معاملات کے بعد ہے ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ جب یہ چاروں چیزیں مکمل ہوتی ہے نا، تب جا کے دین مکمل ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کہ صرف ایک کرنا ہے دوسرا چھوڑ دینا ہے، دوسرا کرنا ہے پہلا والا چھوڑ دینا ہے، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بخاری شریف اور ترمذی شریف اور دیگر کتب کی چند احادیث کریمہ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز پر عمل کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ ہمیں حقوق اللہ بھی دیکھنے ہیں، حقوق العباد بھی دیکھنے ہیں، اور اللہ کی ساری مخلوق پر ہمیں رحم کرنا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، الادب المفرد کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور آگے فرمایا ولا یغفر من لا یغفر، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ اور فرمایا ولا یعفى عمن لم یعفو، اور اس سے درگزر نہیں کیا جاتا جو دوسروں سے درگزر نہیں کرتا۔ اور فرمایا ولا یقى من لا یوقى من لا یتوقع، اور جو گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا اسے گناہوں سے نہیں بچایا جاتا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس لیے جو رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ آج تو لوگ انسان کو مار دیتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، حالانکہ وہ پڑھے حدیث مبارکہ تو پتا چلے گا کہ جس کے اندر ایک مومن کے قتل کو کتنا بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک دنیا کو برباد ہونے سے بڑا گناہ ہے۔ دنیا پوری برباد ہو جائے نا، اس سے بڑا گناہ ہے ایک مومن کا قتل کر دینا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا گیا اگر زمین اور آسمان کے تمام لوگ ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، فرمایا گیا تب بھی اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو جہنم میں جھونک دے گا۔ ایک مومن کے قتل میں اگر آسمان و زمین والے شریک ہو جائیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالی ایک مومن کو قتل کرنے والے کو، اگر ساری دنیا کے لوگ ہیں نا تو سب کو اللہ جہنم میں ڈال دے۔ ایک مومن کی عزت اتنی زیادہ ہے۔ آج ایک مومن کا وقار، ایک مومن کی عزت ہمارے دل و دماغ سے ختم ہو رہی ہے۔ آج اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو حسد کیا جاتا ہے، اس سے جلن کی جاتی ہے، اور یہ دل میں خواہش کی جاتی ہے کہ وہ گر جائیں، وہ آگے نہ بڑھنے پائے۔ بلکہ بہت ساری جگہ پر تو یہ دیکھا گیا کہ جو بندہ آگے بڑھتا ہے نا اس کے لیے بلیک میجک کیا جاتا ہے، جادو کیا جاتا ہے، ٹونا کیا جاتا ہے، اس کو روک دیا جائے، اس کو گرا دیا جائے، اس کو بیمار کر دیا جائے، وہ آگے نہ بڑھنے پائے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں۔ اللہ جسے بلند کرنا چاہے وہ بلند ہو کے رہتا ہے،
اور اللہ جس سے پست کرنا چاہے وہ پست ہو کے رہتا ہے. کوئی کسی کو کچھ کر سکتا نہیں ہے. بلکہ ہمیں تو رب کی رضا میں راضی رہنا چاہیے کہ مولا نے اس کو ترقی عطا فرمائی ہے. دعا کرے اللہ مزید ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے صدقے میں ترقی عطا فرمائے. ہمیں اس طریقے سے ہونا چاہیے. آج ایک مومن دوسرے مومن کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو اب جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ انسان تو بڑی دور کی چیز ہے, مسلمان تو بہت دور, انسان تو بہت دور کی چیز ہے. اگر بندہ کسی جانور پر رحم کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آپ بخاری شریف کی حدیث دیکھیں, حدیث نمبر 3321, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غفر لامرأۃ مومسۃ, ایک فاحشہ عورت کی بخشش کر دی گئی. ایک ایسی عورت جو زانیہ تھی, زنا کرتی تھی, فاحشہ تھی, اللہ کے نبی فرماتے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. کیوں معاف فرما دیا؟ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ایک فاحشہ عورت صرف اس وجہ سے بخشی گئی کہ وہ ایک کتے کے قریب سے گزری, کہ ایک کنواں تھا, اس کنویں کے باہر کتا پیاس کی وجہ سے بل بلا رہا تھا, اس کی زبان باہر آ گئی تھی, وہ کھڑا ہانپ رہا تھا اور وہاں پر پانی نہیں تھا, پانی کنویں کے اندر موجود تھا. اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا, وہاں پر گیلی مٹی تھی اس کو چاٹ رہا تھا. جب وہ فاحشہ عورت, ایک گنہگار عورت وہاں سے گزری, اس نے دیکھا کہ کتا ہانپ رہا ہے, اس نے اپنا موزہ نکالا, اپنے دوپٹے سے باندھا, اور اس نے, اس زمانے میں موزے وہ چمڑے کے ہوتے تھے نا, تو اس نے اس کنویں میں ڈالا اور اس سے پانی کھینچ کے نکالا اور اس نے اس کتے کو پلایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ وہ عورت فاحشہ تھی پھر بھی اس کے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا, اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا. ایک زانیہ عورت اگر ایک کتے کی پیاس بجھا دے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے. اگر آج ایک مسلمان کسی مسلمان کو کھانا کھلا دے, آج مسلمان کسی مسلمان کی پیاس بجھا دے, آج ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کر دے, اس کے لیے کیا نہیں ہو سکتا, اس کے لیے کتنی آسانیاں ہو جائے گی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا رحم کرنے والا ہے, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ غفور ہے, اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. آپ کی چھوٹی سی ادا بھی اگر اس کو پسند آ گئی نا, اللہ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. آج ہمیں ایک مسلمان کو کس نظر سے دیکھنا ہے, ہمیں اس حدیث سے سمجھنا چاہیے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اور دوسری حدیث بخاری شریف کے اندر ہے, اللہ کے نبی فرماتے عذبت امرأۃ فی ہرۃ, ایک عورت کو بلی کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ گیا. یہ بھی بخاری شریف میں. وجہ کیا تھی؟ ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو پال کے رکھا تھا, اور پال کے رکھا, ساتھ میں اس کو باندھ کے رکھا. اس نے باندھ دیا, اس نے نہ کھانا دیا اس کو, نہ پانی دیا اس کو, یہاں تک کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی, اس کی جان چلی گئی. اللہ کے نبی فرماتے عذبت, اس کو عذاب دیا جائے گا, اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ اگر ایک عورت ایک بلی کو بھوکا اور پیاسا مار دے, اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں ڈال دے گا, اس کو جہنم میں سزا دے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ہماری نگاہوں کے سامنے بہت سارے لوگ بھوکے بھی ہوتے ہیں, پیاسے بھی ہوتے ہیں. آج ہمیں بھی ان کی طرف نظر کرنی ہے کہ کہیں کوئی بھوک سے پریشان تو نہیں, کوئی پیاس کی وجہ سے پریشان تو نہیں. اگر آج ہم نے کسی انسان کی بھوک کو مٹا دیا, اس کی پیاس کو مٹا دیا, تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اس حدیث سے یہ بھی دیکھے کہ اگر کوئی بندہ بلی جیسے جانور کو اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے مار دیتا ہے, اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے, تو اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ستا کر پریشان کرے, ان کو تڑپائے, اگر کوئی اپنے رشتہ دار جو بیچارے کمزور ہیں, جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں, اور یہ بڑا آشائش میں ہے, اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے, ان کی طرف نظر بھی نہ کرے اور وہ مفلسی میں اپنی زندگی گزارتے رہے,
اور بہت سارے لوگ تو تنگ آ کر کے قرضے میں ڈوب کر کے خودکشی کر لیتے ہیں، لیکن ان کے قریبی، ان کے رشتہ دار ان کے اوپر توجہ نہیں کرتے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ان کی طرف نظر نہ کرنا ہمارے لیے عذاب کا سبب بن جائے، ہمارے لیے تکلیف کا سبب بن جائے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہمارے نبی کتنے زیادہ رحم کرنے والے. قرآن میں خود کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہے، دودھ نکال رہا ہے. حضور نے دیکھا کہ اس کے ناخن بڑے ہیں، اس کے ناخن بڑے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا رک جا، پہلے اپنے ناخنوں کو کاٹ لے. تیرے دودھ نکالنے کی وجہ سے تیرے ناخن بڑے ہیں نا، اس کی وجہ سے جانور کے تھنوں کے اندر وہ چوبتے ہیں جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. جو نبی ایک جانور کی تکلیف برداشت نہ کرے، آج ان کے ماننے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے آج ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہیں، ایک دوسرے کو ختم کرنے پہ تلے ہیں. ہمارے دلوں سے محبتیں غائب ہو گئی، ہمارے دلوں سے رحم ختم ہونے لگ گیا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے غزوہ کے لیے، تو ایک پیڑ کے نیچے حضور نے دیکھا کہ ایک ہرنی سو رہی ہے. ہرنی ہے، زخم ہے اس کے بدن پر اور وہ سو رہی ہے. پورے ریگستان میں دور دور تک کہیں پیڑ نظر نہیں آتا، یہ ایک ہی پیڑ تھا، اس کی چھاؤں میں ایک ہرنی سو رہی ہے. میرے نبی نے دیکھا کہ میرے پورے صحابہ کا لشکر آ رہا ہے پیچھے، جلدی سے ایک صحابی کو بلایا اور دور کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہیں پر کھڑے ہو جاؤ اور پورے لشکر کو اشارہ کر کے کہہ دو کہ راستہ بدل دے، راستہ بدل دے. اللہ کی مخلوق ایک ہرنی یہاں سو رہی ہے، اس کی نیند میں خلل نہ آنے پائے، اس کی نیند میں خلل نہ آنے پائے. جو نبی ایک ہرنی کی نیند نہیں ٹوٹنے دینا چاہتے، آج ان کے ماننے والے لوگوں کی زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں، آج ان کا کلمہ پڑھنے والے خون بہا دیتے ہیں، آج ان سے محبت کرنے والے، محبت کا دم بھرنے والے آج لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. جس نبی کو ہرنی کی نیند کھل جانا پسند نہیں ہے، اس کے لیے اپنے صحابہ کے پورے لشکر کا راستہ بدل دیتے ہیں. آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بلکہ ایک حدیث سنیں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ. میرے آقا فرماتے ہیں مرغ کو گالی نہ دو، مرغی کو گالی نہ دو، برا بھلا مت کہو. یا رسول اللہ کیوں نے برا بھلا نہ کہا جائے، کیوں گالی نہ دی جائے؟ میرے آقا فرماتے اس لیے کہ وہ صبح تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے، وہ تمہیں صبح نماز کے لیے اٹھاتا ہے. حالانکہ اسپیشل مرغ آپ کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتا، یہ اس کے اٹھنے کا ٹائم ہے، وہ اٹھ کر آواز دیتا ہے اور ہماری نماز کا ٹائم ہوتا ہے. اور آج تو اس کی آواز سے کوئی اٹھتا بھی نہیں ہے. لیکن مرغ کی عادت اچھی ہے کہ صبح کے وقت وہ آواز دیتا ہے جس سے نماز کے لیے لوگ بیدار ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والا کوئی بھی مرغ ہو اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، اسے گالی نہ دی جائے، اسے برا نہ کہا جائے، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اگر ایک جانور تمہیں اس کی آواز سے تمہاری نماز کے لیے تم اٹھ جاؤ، اللہ کے نبی نے اس کو برا بھلا کہنے سے منع کر دیا. اگر آج کوئی انسان تمہیں اذان دے کر نماز کے لیے بلا رہا ہے، اس کی ویلیو کتنی ہوگی، اس کا مقام کتنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر آپس میں محبت کا درس دیا اور کس قدر مخلوق خدا پر رحم کرنے کا حکم دیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ نے سید احمد کبیر رفاعی کی زندگی کو پڑھا ہوگا تو پتا چلے گا کہ سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ یہ بڑی آستین کا جبہ پہنتے تھے. ایک مرتبہ بلی آئی اور بلی آپ کی آستین پر بیٹھ گئی اور آئی اور وہ سو گئی بلی. ادھر اذان کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہوا. سید احمد کبیر رفاعی اب کشمکش کے عالم میں، بلی کو اٹھاؤں اور نماز کے لیے جاؤں. تو خیال آیا کہ نہیں، اللہ کی مخلوق کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. بلند آواز سے یار. آپ نے کینچی منگوائی، کاتر منگوائی اور کینچی سے اپنی آستین کو کاٹ دیا اور دھیرے سے ہاتھ نکال لیا اور بلی کو سونے دیا. آپ نے نماز ادا فرمائی، نماز کے بعد آپ نے پھر سے وہ آستین کو سل لیا. ایک جانور پر رحم کرنے کے حوالے سے ہمارے صوفیہ کتنا زیادہ زور دیتے تھے اور کس قدر ان کی تعلیمات ہے. آج مسلمان کا خون بہا رہا ہے.
ایک انسان انسان کا خون بہا رہا ہے. مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخن لو. آج ہم کہاں چلے گئے؟ آج ہم دنیا طلب کرنے کے لیے آج ہم اللہ کے بندوں سے دور ہو گئے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا بھول گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ بھی اس پر رحم فرماتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ پر کرم فرمائے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے بنو. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں کرتا، اسلام تو اللہ کی ہر مخلوق کے بارے میں بات کرتا ہے، ہر مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے بات کرتا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو مخلوق خدا پر رحم کرنے والا دل عطا فرمائے، اور خصوصاً آپس میں مسلمان کو مسلمان سے محبت کرنے والا دل عطا فرمائے. وآخر دعوانا